کے پہلے جوانوں، مسجد یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. بتایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اسی بہترین جگہ کے اندر پوری دنیا کے اندر اور وہ ہم ورلڈ کے اندر جو سب سے بہترین پلیس ہے، جو سب سے بہترین جگہ ہے، اس جگہ کے اندر ہم تشریف فرما ہے. الحمدللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، کسی گھر کے کچھ آداب، مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں. سے ایک دو مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا کروں. جب بھی ہم وضو بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وضو کے پانی کے جو قطرے گرتے رہتے ہیں ہمارے بدن سے، جیسے کہ جو وضو کے اعضاء ہے، چہرہ ہے، سر ہے، ہاتھ ہے یا پیر ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور امام صاحب قیام میں رکوع میں جانے والے ہیں تو ہم فوراً وضو بنا کر دوڑتے دوڑتے مسجد میں آتے ہیں اور سب میں شامل ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جماعت ہے نا، اس کے متعلق آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ جماعت اگر آپ کو اتحیات میں بھی مل گئی، مان لیجیے ظہر کی 4 رکعت فرض نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھا لیا، 4 رکعت ہونے کے بعد آپ اتحیات میں قاعدے میں بیٹھ گئے، برابر. سلام پھیرنے کے بعد صاحب ان قریب ہے اور آپ آ گئے، آپ جماعت میں شامل ہو گئے، آپ نے نیت پانی کی، آپ ڈائریکٹ جا کے قاعدے میں اتحیات میں بیٹھ گئے، برابر نا. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ جو جماعت کا ثواب ملنے والا تھا، جو پہلی رکعت میں آیا تھا، برابر، اس کو جماعت کا ثواب ملنے والا تھا، جو تکبیر اولیٰ سے جماعت کے اندر حاضر ہوا ہے، پہلی رکعت سے کوئی شخص آیا تھا تو اس کو تو جماعت کا ثواب ملے گا ہی ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آخری رکعت بھی اس کو نہیں ملی، ڈائریکٹ آ کے وہ اتحیات میں بیٹھ گیا، تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی ملے گا. آصف بھائی ملے گا، ملے گا، برابر. الحمدللہ. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم سلام پھیرنے کے پہلے بھی جماعت میں شامل ہو گئے تو ہم کو جماعت کا ثواب ملے گا. تو کافی حضرات ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کہ امام صاحب عیرت کرتے رہتے ہیں، رکوع میں جانے والے ہیں یا رکوع میں گئے تو دوڑتے مسجد میں آتے ہیں. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ رکعت مل جائے گی. ان کا بھی گمان صحیح ہے کہ رکعت ایٹ لیسٹ ہم کو مل جائے گی. لیکن جو مسجد کے آداب ہیں ان کے اندر یہ آتا ہے اگر امام صاحب رکوع میں ہے، برابر، رکوع سے اٹھنے والے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے آپ آرام سے مسجد کے اندر آئے. اللہ کا گھر، اس کی آپ بے ادبی نہ کریں، آپ دوڑتے ہوئے یا بڑے بڑے قدم کو بڑھاتے ہوئے آگے نہ، بلکہ جیسی آپ کی چال ہے اس طریقے سے آپ آگے جماعت میں شامل ہو جائیں. ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا. اوکے. اب دوسرا مسئلہ یہ تھا وضو کے پانی جو قطرات زمین پر گرتے ہیں مسجد کے اندر، وضو کا پانی رہ گئے یا کوئی بارش کا موسم چل رہا ہے، کوئی باہر بھیگ گیا اور مسجد کے اندر آ گیا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو پانی اس کے بدن پہ لگا ہوا ہے، چاہے سر پہ ہو، فیس پہ ہو یا داڑھی پہ ہو، اس کو کیا کر لیں؟ خشک کر لیں، اس کو سوکھا کر لیں اپنے رومال کے ذریعے سے. یا مسجد کے اندر اگر ٹاول ہو تو ٹاول کے ذریعے سے یا کوئی کپڑے کے ذریعے سے پانی کو کیا کریں؟ سوکھا کریں. اگر کوئی کپڑا نہیں ہے تو کم سے کم آپ اپنی جو ہاتھ میں ہتھیلی، برابر، اس کے ذریعے سے پانی کو خشک کریں آپ، یا جو ہاتھ ہے ایسا کر کے آپ پانی کو جتنا ہو سکتا ہے سوکھا کرنے کی کوشش کریں. اگر اس طریقے سے کریں گے تو سنت بھی ہے. بتایا جاتا ہے جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جو وضو کے پانی کو خشک کیا جاتا ہے، مطلب جہاں جہاں ہمارے اعضاء پر وضو کا پانی لگا ہوتا ہے اس کو سوکھا کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کپڑے سے نہیں بلکہ ہاتھ سے ہم کیا کریں، اس پانی کو کیا کریں؟ سوکھا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، جیسے کہ 1 منٹ کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے. جس سے ہم نے وضو کر لیا تو کچھ چہرہ کام کیا کریں، اس کو اس طریقے سے ہاتھوں کی پھیلا کر چہرے کا جو پانی سے سوکھا کریں. ہاتھ کا جو معاملہ ہے کوڑیوں تک کا، وہ اس طریقے سے کیا کریں، دونوں ہاتھ سے ہم سوکھا کریں. پیر کا جو معاملہ ہے، سر کا جو معاملہ ہے، اگر یہ آپ چیز کریں گے تو یہ سنت طریقہ ہے. اور آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ کو جلدی مسجد میں جانا ہے، آپ کپڑے سے بھی اگر آپ کے جو وضو کے اعضاء ہیں اس کو پوچھ لیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ جو سنت طریقہ پر میں نے آپ کو بتایا. تو آج میں نے 2 مسائل آپ کو بتایا. سب سے پہلا ایک
جب بھی جماعت کھڑی ہو یا جماعت کے اندر امام صاحب رکوع میں یا سجود میں جانے والے ہو تو مسجد میں بھاگ کر آئے کیا، بلکہ یہاں تک بتایا جاتا ہے اگر امام صاحب ان قریب سلام پھیرنے کو ہے تو یہ حکم یہ ہے کہ مسجد میں دوڑ کر ہم نہیں جا سکتے. سمجھے آپ یہ مسئلہ؟ سمجھے کیا بات کر رہا؟ آپ ایسا مت سوچنا کہ میں آپ کو آپ کا نالج چیک کر رہا ہوں، بس میں اس کے لیے پوچھتا ہوں تاکہ جو ہمارا مطلب اجتماع ہے انٹریکٹیو بن جائے، مطلب آپ لوگ کو بھی اچھا لگے، تھوڑا ہمارا دھیان کیا اجتماع کے اندر رہے، اس لیے میں پوچھتا ہوں. برابر ادب یہ کہتا ہے کہ مسجد میں دوڑ نہیں سکتے، اسی بنا پر اگر جماعت ہماری چلی بھی جائے تو ہم کو دوڑنا ہے کیا نہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا اگر ہم جماعت کے آخر میں بھی اگر شامل ہو گئے تو ہم کو ثواب جماعت کا مل جائے گا، اس لیے جب بھی امام صاحب رکوع کے اندر ہو تو خاص کر کے جو لوگ دوڑتے تو ہم کو دوڑنا ہے کیا نہیں دوڑنا. اور ہم نے دوسرا مسئلہ یہ بھی جانا تھا کہ جو پانی ہمارا گرتا ہے مسجد میں، پانی مسجد میں گرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ کیا ہے مقروض ہے. کیا ہے مقروض، مقروض کے معنی ہم نہیں ہونا تو ہم کو یہ کام نہیں کرنا. آئیے ہم بیان کی طرف چلتے ہیں. اس قرآن پاک کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. پچھلے گزشتہ اجتماع میں میں نے آپ کے سامنے یہی آیت کے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ نے کربلا کے میدان کے اندر آپ اعظم کربلا تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا. اور آپ کو میں نے جو دنیاوی باتیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہیں، جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، اس کے متعلق بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے جہاں پر ہمارا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے وہاں پر ہم صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں، لیکن جہاں پر دین کی بات آتی ہے وہاں پر ہم صبر کو نہیں سوچتے، صبر کے ساتھ کام نہیں لیتے. تو آئیے جس قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ساتھ. تو صبر کے متعلق پچھلے اجتماع میں بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی. تو آئیے آج نماز کے متعلق ہم کچھ باتیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ جان لیں کہ دنیا کے اندر کوئی پڑھائی کرتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی کچھ ہنر حاصل کرتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے ڈاکٹری کر لیا، کسی نے MBBS کر لیا، کسی نے MD کر لیا، کسی نے DM کر لیا، برابر DM ہوتا ہے سپر اسپیشلسٹ، اس سے کیا کہتے ہیں نا کارڈیولوجسٹ، ڈائبیٹولوجسٹ، انڈوکرینولوجسٹ، مطلب جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ DM ہوتا ہے اور MD اس کے نیچے. تو اگر کسی شخص نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لیا اور آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ڈاکٹر تو ہے، اس کے پاس میں ڈگری کا سرٹیفکیٹ تو ہے، لیکن اس کے پاس میں پیشنٹ نہیں آتے، وہ پریکٹس نہیں کرتا، وہ ہاسپٹل میں جاتا ہی نہیں ہے، اس کی بنا پر اس کے پاس میں پیشنٹ نہیں آتے کیونکہ پیشنٹ کو کوئی ڈر ہے، اس کی پریکٹس ہی نہیں ہے، پتا نہیں ہم کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. ایک تو ایسا شخص ہے جو ڈاکٹر ہے لیکن وہ پیشنٹ کو نہیں دیتا. اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے اندر وہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہنر ہے، جو گاڑی چلانا جانتے ہیں، جو ڈرائیور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گاڑی نہیں چلاتے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی شخص اگر بے روزگار ہے، اس کے پاس ڈگری ہے ڈرائیور، اس کے پاس ڈرائیور کرنے کا ڈرائیونگ کا لائسنس ہے، گاڑی چلانے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود گھر پہ بیٹھا ہے اور 4 لڑکوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی گاڑی کو ایسا چلاتے ہیں. تو گاڑی کو جب ہم گھاٹ پہ گاڑی چلاتے ہیں یا اتارتے ہیں تو اس طریقے سے گاڑی کو چلانا ہوتا ہے، جب اگر کوئی سامنے آئے تو اس طریقے سے بریک مارنا ہے. اسی طریقے سے جس نے ڈگری لی ہے ڈاکٹر کی، اگر وہ کسی کو سمجھاتا ہوا چلے کہ بھائی پیشنٹ کا اس طریقے سے علاج کرنا ہے، اس طریقے سے انجیکشن دینا ہے، اس طریقے سے دوائی دینی ہے، پیارے آپ کا کے پیارے دیوار یقیناً لائسنس تو ڈرائیور کے پاس میں موجود ہے، لیکن اس کا کچھ یوز ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر کی ڈگری موجود ہے لیکن اس کا کچھ یوز ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے. یہی حالت ہم مسلمانوں کی ہو چکی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یقیناً
ہم اللہ پر ایمان لائے، برابر ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کی، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ سبھی کے دلوں کے اندر ایمان تو ہے، ہمارے پاس میں سرٹیفکیٹ تو ہے، لیکن جو باتیں ہمارا دین بتاتا ہے، جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، کیا ان باتوں پر ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ آپ دیکھیں محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ گزرتا ہے، بے شمار امام عالی مقام کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر شہدائے کربلا کی بے شمار محفلیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف کسی ایک ایریا کا سروے کریں گے نا، آپ دیکھیں نا، صرف بڑالہ کے اندر جو بڑالہ ایگریکلچر کا ایریا آتا ہے، آپ سروے کر لینا، اس علاقے کے اندر بے شمار جگہوں پر امام عالی مقام کی محفلیں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شمار محفلیں ہوئی۔ آپ دیکھیں انڈوفل کے اندر شیخ مصری میں جو درگاہ مسجد ہے وہاں پر محفل کی، بھٹکری میں محفل کی، ایسی بے شمار محفلیں مسجدوں کے اندر بھی منعقد ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو محرم کی کمیٹی ہوتی ہے تو وہ پنڈال لگا کر، اسٹیج لگا کر، اسٹیج کے پروگرام پورے 10 دن 11 دن 12 دن کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہوتا ہے نا ایسا، ہمارے ممبئی شہر کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں صرف بڑالہ کی بات کرتا ہوں، اگر ہم صرف بڑالہ کا سروے کریں، بڑالہ کے اندر جتنے مساجدیں آتی ہیں، جتنی محرم کی کمیٹی آتی ہے، تو کم و بیش 10 سے زائد جگہ پر صرف اور صرف ہمارے بڑالہ کے اندر ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لینا، ہر محفل کے اندر باتیں بیان کے نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر معمول ہوتا ہے ممبئی کے اندر کم از کم جو نان کٹائی ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لینا ہر محفل کے اندر کم و بیش 150 سے 200 لوگ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے حساب سے سروے کر لیں تو نان کٹائی ایک جگہ پر 10 کلو کم از کم نان کٹائی کو لگی جاتی ہے۔ اگر ہم نان کٹائی کا ایوریج ریٹ نکال لیں تو 200 روپے کے اندر لگ بھگ ہم پکڑ لیں تو 10 کلو کا کتنا ہوتا ہے؟ 10,000 ہوتا ہے۔ ایک صرف خرچہ ہے ایک دن کا، آپ 10 دن کا کیلکولیٹ کریں کتنا ہو گیا؟ 20,000 ہو گیا۔ جو مقرر ہے اس کو کم از کم 5,000 تو دیتے ہیں، کم سے کم پکڑ لیں، میں نے زیادہ نہیں۔ ویسے اگر زیادہ دیکھا جائے تو بڑے بڑے اسٹیج لیول پر پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر بارش کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ اگر بارش آ گئی تو بارش کے لیے الگ سے پنڈال لگایا جاتا ہے، جس کا خرچہ لاکھوں کے اندر آتا ہے۔ بڑے بڑے مقرر بلائے جاتے ہیں جن کو 10 دن کا ہدیہ 50,000 60,000 1,00,000 تک دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اتنی عوام آتی ہے کہ روزانہ نان کٹائی کا خرچہ ہی 50,000 60,000 کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حساب سے، اس اعتبار سے آپ کیلکولیشن کریں کہ پورے 10 دن کا خرچہ کتنا ہوتا رہے گا۔ اگر ہم چھوٹے لیول پر بھی کیلکولیٹ کریں تو ایک دن کا جو خرچہ ہے نان کٹائی کا وہ 2,000 تک چلا جاتا ہے۔ اگر 10 دن کا خرچہ نکال لیں تو 20,000 تک چلا جاتا ہے۔ مقرر کا جو نذرانہ ہے اس کے ساتھ میں اگر سب کیلکولیٹ کریں تو لگ بھگ 30,000 تک ایک جگہ کا کیا نکلتا ہے؟ بجٹ نکلتا ہے۔ اگر 10 جگہ پر محفل ہوئی تو 10 جگہ پر کتنا ہو گیا؟ 3,00,000 ہو گیا۔ یہ صرف میں نے ایک علاقے کی بات کیا، آپ دیکھ لینا پورے بمبئی میں کتنی محفلیں ہوتی ہیں، پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں پر امام عالی مقام کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، کتنی جگہ پر محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات کو آپ واضح کر لیں، محفل کے خلاف کوئی ہے کیا؟ یقیناً یہ چیزیں ہونی چاہیے، امام عالی مقام کا ذکر ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن سوال تب کھڑا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، اتنی محفل منعقد کرنے کے بعد، کیا اس مسجد کے اندر فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر مغرب عشاء کے لیے کیا 2-3 نمازوں کا اضافہ ہو جاتا ہے؟ کہ 2-3 نمازیں بڑھ جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ رات میں کسی نے بیان سن لیا اور صبح تو امام حسین کی محبت میں نماز کے لیے اٹھ کر آ گیا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر ہوتا بھی رہے گا تو انشاء ماشاءاللہ اسے بہت کم جگہ پر اور بہت کم لوگوں کے ساتھ میں ہوتا رہے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہماری جو مساجد ہیں یہ ویران نظر آتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے لیے امام صاحب دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے, ایمان والے تو ہم ہی ہیں, یقیناً کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. جنت میں اہل سنت والجماعت ہی جائے گی. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کوئی شک نہیں ہے کہ آپ امام علی مقام سے محبت نہیں کرتے, یقیناً آپ محبت کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں وہ امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر 22,000 تلواروں کے درمیان بھی اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا, 22,000 تلواروں میان کے درمیان بھی انہوں نے اللہ کی نماز نہیں چھوڑی. دشمن ان کے سامنے تھا, کافر ان کے سامنے تھا, ان کی اولادوں کی قربانیاں ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی امام علی مقام نے اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا, اللہ کی بندگی نہیں چھوڑی. اللہ کی جو شریعت ہے, ان کے نانا کی جو شریعت ہے, اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اپنی جان کی قربانی دینا تو گوارا کیا, لیکن صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ اگر بات نماز کی آ جائے, اگر بات سجدے کی آ جائے, اگر بات اللہ کی بندگی کی آ جائے, اگر بات میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی آ جائے تو اپنی جان تو دے دینا, لیکن سجدہ نہیں چھوڑنا. اپنی جان داؤں پر لگا دینا, لیکن نماز نہیں چھوڑنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ مجھے بتائیں ہم کس قدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. کیا ہم صرف نیاز کھانے کی محبت کرتے ہیں, کیا صرف کچڑا کھانے کی اور شربت پینے کی محبت کرتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یقیناً شربت بنانا, کچڑا بنانا یہ سب جائز ہے اور یہ ثواب والے کام ہے, اس سے کوئی روکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں روکتا ہے. لیکن کیا اصل مقصد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان کے اندر کچڑے کو بنانے کا تھا؟ کہ یزید کچڑے کے خلاف تھا؟ کیا یزید شربت کے خلاف تھا؟ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی جان کی قربانی تھی, کیا وہ کچڑے کے لیے تھی؟ کیا وہ شربت کے لیے تھی؟ کیا وہ نیاز کے لیے تھی؟ نہیں نا. ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی عقل مند ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ جب جان کی قربانی تھی اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے, اصل اس کا مقصد کیا تھا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس بات کیا پہلائی کے اندر چلے جائے, یزید جو تھا نا, یزید اس کے کام کس قدر تھے. جو کربلا کی جو لڑائی واقع ہوئی, کربلا کی جنگ جو ہوئی, اس کا ریزن کیا تھا؟ ریزن بس یہی تھا کہ جو یزید تھا وہ خلافت کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنوں گا, میں امیر المؤمنین بنوں گا, لیکن اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں. مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے وہ باشرع ہوتا ہے, وہ باشرع ہوتا ہے, یعنی جو اللہ کا دین ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر چلنے والا ہوتا ہے. یعنی اس کی داڑھی بھی رہے گی, وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند رہے گا, وہ گناہوں سے بچتا رہے گا, جو فحش گناہ ہے اس سے وہ بچتا رہے گا. لیکن جو یزید پلید تھا اس کے اندر یہ تمام برائیاں شامل تھی. وہ بے نمازی تھا, وہ ناچ گانے کا شوقین تھا, وہ شریعت کی باتوں پر عمل نہیں کرتا. آپ سمجھئے, ایک طرف یزید برابر. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امام علی مقام سے وہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, میں تم کو چھوڑ دوں گا, جنگ ختم ہو جائے. امام علی مقام کی اور امام علی مقام اور یزید کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا ریزن یہی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ تم بیعت کر دو, بس ختم ہو گیا. تم کو دولت ملے گی, شہرت ملے گی, تم کو گورنری ملے گی, بڑے بڑے عہدے ملیں گے, بس کیا بات ہے تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر دو. اب آپ جو ایکچوئل ریزن ہے اس کو جان لیں کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں. آپ مجھے بتائیں, جس مسئلے پر میں یہاں پر کھڑا ہوں, امام صاحب نے ہمیں نماز پڑھائی, آپ مجھے بتائیں اگر کوئی داڑھی مونڈا یہاں پر آئے اور وہ کہے کہ نہیں آج میں نماز پڑھا دوں گا, بہت بڑا کوئی شخص رہے جو بہت مالدار ہے, اس کے پاس میں بہت پراپرٹی ہے, بہت پیسہ ہے, اور ایک ہی مسجد کے اندر آ جائے اور کہے آج نماز تو میں ہی پڑھاؤں گا اور مسلح پر کھڑا ہو جائے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کہ ہر کوئی یہی سوچے گا کہ بھائی یہ خود شریعت کا پابند نہیں ہے, یہ خود سنتوں کا پابند نہیں ہے, یہ خود داڑھی مونڈا ہے, یہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے, اور اگر یہ امامت کر لے تو اس کی امامت کے پیچھے ہماری نماز نہیں. آپ مجھے بتائیں امام علی مقام اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے,
اپنی جان بھی بچ جاتی, اپنے بچوں کی جان بھی بچ جاتی, جو ان کے ساتھی تھے سب کی جانیں بچ جاتی. اتنی قربانیاں دینی پڑتی کیا؟ نہیں پڑتی. چھوٹا سا تو مسئلہ تھا نا, چھوٹا سا ہی مسئلہ تھا. اس کے ہاتھ پہ صرف بیعت کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ان کی جان بچ جاتی. لیکن آپ مجھے بتائیں یزید کے جو کام تھے, اگر یہ کام آپ جان لیں کہ یزید بھی بے نمازی تھا, یزید بھی داڑھی منڈاتا, اگر اس کو خلیفہ تسلیم کر لیتے امام عالی مقام, تو ہم بھی کیا کرتے؟ اگر کوئی داڑھی منڈا امام آ جاتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے, اور ایک پروف رہتا کہ امام عالی مقام نے بھی تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی. ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں میں یہ پیغام چلے جاتا کہ بھائی چلتا ہے. امام حسین نے بھی تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا, اپنی جان کو بچانے کے لیے. اتنا تو چلتا ہے. تو اصل مقصد یہی تھا کہ جو شریعت کا پابند نہیں ہو, جو شریعت کا پابند نہیں, اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی. جو دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتا, امام حسین اس کے ساتھ ہوتے ہیں کیا؟ نہیں. تو ہمیں یہی ایکچوئل بات ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے دل کے اندر بٹھانی ہے کہ جو شریعت کا پابند ہوگا وہی اصل میں امام حسین سے محبت کرنے والا ہے نا, سبحان اللہ. اور جو شریعت کا پابند ہوگا امام حسین بھی اس سے محبت کریں گے. آپ کہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب یزید کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت نہیں کی, اپنی جان داؤ پر لگا دی, تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یزید کے جیسے کام کرے گا, جیسے کام نمازوں کو چھوڑ دینا, نماز کو نہیں پڑھنا, سنت کی باتوں پر, دین کی باتوں پر عمل نہیں کرنا, اگر کوئی شخص ایسے عمل کرے گا اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں امام حسین سے, میں اہل بیت اطہار سے, حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کیا امام حسین اس شخص سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ یقیناً نفرت کریں گے نا. جب انہوں نے یزید سے نفرت کی, کیوں؟ وہ معاشرہ نہیں تھا, وہ غلط کام کرتا تھا, اس لیے اس کے ساتھ میں امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے اتر آئے. تو آپ مجھے بتائیں جو لوگ صرف یہ سب کام رسمی رواجی طور پہ کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکچوئل جانیں کہ امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا. امام عالی مقام نے کس لیے یزید کے ساتھ میں جنگ کی تھی, اور امام عالی مقام کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج لوگ صرف رسمی طور پہ ان کی یاد منا لیتے ہیں, آج رواج کے طور پہ ان کا ذکر کر لیتے ہیں, لیکن اصل میں اگر کوئی چیز ہم کو دیکھنی ہے تو ان کا ایمان دیکھنا ہے, ان کی عبادت و ریاضت دیکھنی ہے, ان کے تقویٰ و طہارت دیکھنی ہے, ان کی قربانیاں دیکھنی ہے, ان کا عمل ہے وہ ہمیں ایکچوئل میں دیکھنا ہے. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ان سب باتوں پر توجہ سننے کے بعد بھی نہیں دیتے. یعنی یہ سب باتیں ان کے کانوں تک تو آتی ہیں, لیکن اللہ اکبر یہ سب باتیں ان کے دل تک نہیں اترتی. تو ہمارے لیے بےحد ضروری ہے کہ ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا اس پر ہم اترنے کی کوشش کریں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر اس قدر ہمارا عمل ہوگا تو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے. میرا وقت ختم ہو چکا ہے, اور کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من غلطی واتوب الیہ. ایک اعلان آپ سماعت کریں کہ آج شام کو بعد نماز عشاء جو سنی نوری مسجد ہے 4 نمبر گیٹ پر, وہاں پر ایک بہت ہی بہترین خطیب جناب الحاج صادق رضوی صاحب قبلہ, جو رکن شورا ہے سنی دعوت اسلامی کے, جو الحمدللہ بہت ہی بہترین کتاب کرتے ہیں, جن کے کتاب کی وجہ سے, ان کے بیانات کی وجہ سے بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو راہ خدا پر آ گئے, جو راہ راستے پر آ گئے ہیں. تو آپ کو اس سے گزارش ہے کہ خطیب ہندوستان بہت ہی زبردست خطیب آج شام میں نوری مسجد میں آنے والے ہیں. تو ہم سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نماز عشاء وہی ادا کریں, اور آپ ضرور آج چھٹی کا دن یا بیان کے اندر آئیں گے نا ان شاء اللہ.